اثر ہے، ماں کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ موت کا فرشتہ بھی واپس چلا جاتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے اور ماں دعا کر دیتی ہے تو موت کا فرشتہ وہیں چھوڑ کے اسے چلا جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہا کریں، ان کی سیوا کرتے رہا کریں، اپنے ماں باپ کو بالکل تکلیف کبھی مت دینا، اگر روٹھے ہوئے ہو تو آج بھی اپنے ماں باپ کو منا لینا، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی، اور اگر اپنے ماں باپ سے ناراض ہو تو تمہاری دنیا بھی بیکار ہے، تمہاری آخرت بھی بیکار ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ملک الموت اس کے دروازے پر کھڑے تھے، اس کی بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں تھی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے دو۔ اس نے ماں کی بات مانی اور ایک گلاس پانی لینے کے لیے چلا گیا، ایک گلاس پانی لایا، ماں کو دیا، ماں نے پانی پیا اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا یہی سہارا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی عمر لمبی عطا فرما دے۔ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، ماں لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی لمبی عمر عطا فرما دے۔ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ چھوڑ دو اسے، اس کی روح اب نہ قبض کرنا، اس کی روح نہ نکالنا، واپس چلے آؤ۔ ملک الموت نے کہا اللہ میں تو اس کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، اس کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کی ماں نے بھی دعا ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے لیے دعا کی ہے، میں نے اس کی دعا قبول کی، اس کی زندگی لمبی کر دی ہے، اس کی زندگی لمبی کر دی ہے۔ تو ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے، توبہ کرتے رہا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے شرابیوں نے توبہ کی ہے، اللہ انہیں وقت کا ولی بنا دیتا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں نے توبہ کی ہے، اللہ نے انہیں وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو اللہ ہماری بھی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حبیب اجمی انہوں نے توبہ کی، سود کھاتے تھے، دودھ میں پانی ملا کے بیچتے تھے، اور آج یہ رواج بڑا ہو گیا ہے، دودھ میں پانی ملا کے لوگ بیچتے ہیں۔ اللہ سے ڈرا کرو یار، جس کے پاس بھینس ہے نا دودھ میں کبھی پانی مت ملانا۔ سود کھاتے تھے، اللہ نے انہیں ایسے توبہ کی توفیق دی کہ وہ وقت کے ولی بن کے آئے، اور ایسے ولی بنے کہ بڑے بڑے ولی بھی ان کے دربار میں آیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ولی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ نے فضیل بن عیاض اتنے بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ ان کا نام اگر کوئی لے لیتا نا کسی قافلے میں تو قافلہ تھرا جاتا تھا۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، ایک قافلہ ادھر سے گزرا، آگے قافلے کے سامنے قافلے والوں نے دیکھا فضیل بن عیاض اکیلے ہی اتنے بڑے کافی تھے، ان کا ڈر کافی تھا۔ جیسے ہی قافلے والوں نے دیکھا واپس چلے گئے، راستہ بدل دیا۔ دوسرا قافلہ آیا، اس میں ایک حافظ صاحب موجود تھے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ فضیل بن عیاض کے دل میں وہ تلاوت اتر گئی، اور قرآن کی آیت ان کے دل میں اتر گئی، اور فوراً وہ اس قافلے کی طرف بڑھے۔ قافلے والوں نے دیکھا، واپسی کا رخ لیا، واپس ہونے کے لیے جیسے ہی بڑھے فضیل بن عیاض نے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ، تم میں حافظ ہے، کسی نے ایک قرآن کی تلاوت کی ہے، کون ہے وہ جس نے کی تھی؟ کہ میں ہوں، کہ جاؤ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کا قبول فرما لے۔ اسی دن سے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے اتنا بڑا انہوں بلی بنا دیا وقت کا کہ وقت کے بلی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو بس توبہ کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سچی توبہ کریں گے اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک انسان تھا جھوٹا ورد کیا کرتا تھا، جب جھوٹ میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو سچ میں کتنی طاقت ہوگی۔ جھوٹا ورد کیا کرتا تھا اللہ اللہ کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کس لیے؟ وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ سے بحث ہو گئی، بادشاہ نے کہا تو جس بھیس میں بھی چلا جائے گا تو کوئی بھی حلیہ بدل لے میں تجھے پہچان لوں گا۔ اس نے کہا اچھا پہچان لو گے؟ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا حلیہ چینج کر لوں گا، 1 سال کے بعد آپ سے ملاقات کروں گا، 1 سال کے بعد ملوں گا، اگر تم نے پہچان لیا تب تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر پہچان نہ پایا تو مجھے اپنی ساری سلطنت دے دینا، اپنی بادشاہی میرے نام کر دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بحث ہو گئی، اس نے لکھ لیا، کاغذ پر لکھوا لیا کہ ٹھیک ہے پوری سلطنت تیرے نام کر دوں گا۔
اب 1 سال کے لیے چلا گیا. جانے کے بعد ایک اونچی ٹیلے پر جنگل میں بیٹھ گیا جا کے, اور کچھ دن وہاں پر بیٹھا رہا. ادھر سے جو بھی قافلہ گزرتا اللہ 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 کا ذکر کرتا تھا, اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا. کوئی قافلہ گزرتا وہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا. اب یہاں تک کہ وہ مشہور ہونے لگا. لوگ کہتے بڑا اچھا ولی ہے, ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, ہر وقت اللہ اللہ اس کی زبان پر رہتا ہے. وہ اللہ اللہ کرتا تھا. اس کو کسی کو کیا معلوم ہے یار, یہ جب کوئی ادھر سے نکلتا ہے تب وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. 1 سال ہونے کو آئی, لوگ اس کے پاس آنے لگے, ہجوم لگنے لگا. اب وہ اس کی زبان میں بھی اتنی تاثیر ہو گئی کہ کسی کے لیے بھی اگر دعا کر دیتا تو وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. لوگ اس کے پاس آنے لگے, لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی. وقت کے بادشاہ کو بھی معلوم چلا کہ ایک ایسا اللہ والا آیا ہے کہ لوگوں کو اگر وہ کچھ بھی دے دیتا ہے, لوگوں کے لیے دعا کر دیتا ہے, تو لوگوں کے حق میں وہ دعا قبول ہو جایا کرتی ہے. میں آخری بات کہہ کے گزر رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, مفتی صاحب کو بھی خطاب کرنا ہے. وہ اللہ اللہ کرتا تھا تو بادشاہ کو پتا چلا. بادشاہ آیا اس کے دربار میں. آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا. وہ کرسی کے اوپر بیٹھا تھا, بادشاہ کے زمین پر بیٹھ گیا. بادشاہ نے اسے پہچان نہیں پایا کہ میرا وزیر ہے. بڑے بڑے بال کر لیے تھے, بڑی بڑی داڑھی کر لی تھی, ہر وقت اللہ 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 کرتا تھا. بادشاہ جیسے ہی آیا زمین پر بیٹھا, وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا. کہا بادشاہ تو نے مجھے پہچان نہیں پایا. کہا کیا بات کرتے ہو, کون ہو تم؟ کہا میں تیرا وہی وزیر ہوں جس سے بحث تو نے کی تھی. کہا اچھا, کہا میں وہی وزیر ہوں, اور آج دیکھ تو ہی نہیں, یہ دنیا والے بھی میرے پاس آئے گئے, یہ محلے والے بھی میرے پاس ہیں, شہر کے لوگ بھی میرے پاس آئے گئے, اور دیکھ میں نے ایسا حلیہ چینج کیا کہ لوگ بھی میرے پاس آئے, تو بھی میرے پاس آ گیا. اب اپنے کاغذ نکال لے, اپنی بادشاہت میرے حوالے کر دے, تیری بادشاہت اب میری ہو جائے گی. اب تو بادشاہ نہیں رہے گا, اب تو فقیر بن جائے گا, نکل جانا جنگلوں میں, اب تیری بادشاہت میں چلاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کاغذ نکالے, سائن کر دیے. کہ سن تو کیا کرتا تھا؟ کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. کب؟ جب کوئی قافلہ گزرتا تھا. کہ سن لے, جب کوئی قافلہ گزرتا تھا تو جھوٹ کی بنا پر تو اللہ اللہ کر کے اتنا مشہور ہو گیا, لیکن اگر تو نے سچ سچ اللہ کا ذکر کیا ہوتا, تو نے سچ سچ اللہ کا ورد کیا ہوتا, تو صرف بکبکا بادشاہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی, پوری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی. یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت حضور ککشا میاں, سبحان اللہ سبحان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت کسی سے نہیں پوچھتی ہے کہ آؤں کہ نہ آؤں. جب وقت پورا ہو جاتا ہے موت آ جاتی ہے, دبوچ لیتی, انسان چلا جاتا ہے. ابھی عبداللہ صاحب تھے, فلاں صاحب تھے, فلاں صاحب تھے, لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے, موت آتی ہے, انسان پھر عبداللہ نہیں رہتا ہے, پھر وہ میت ہو جاتا ہے. پھر انسان یہ نہیں کہتا ہے وہ عبداللہ کا جنازہ ادھر لاؤ, پھر کہتا میت کدھر ہے, جنازہ کدھر ہے, وہ جنازے کو مٹی دو, اس کو قبر میں دفن کرو. یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اس کا نام بھی بدل جاتا ہے, نام کے سامنے مرحوم لگ جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, آ جائیں اللہ کی طرف, اللہ کی طرف لو لگا لیں. اللہ ایک آنسو سے معاف فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ میں آپ کا گرا ہوا ایک آنسو, آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں, آپ کا آنسو آپ کے گال تک آ جائے, سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے. ہاں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. قہار بھی ہے, جب اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں پاتا ہے, کوئی نہیں بچا سکتا, لیکن وہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے, اور ایسا ہی معاف فرما دیتا ہے, ایسا ہی بخش دیتا ہے جیسے کہ بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.